सारी तरकीब भी होगी उसमें। جی آپ نے جو پوچھا ہے تراکیب کا، جی تراکیب بھی ہوں گی۔ تراکیب کا ایک جو ہے وہ شورٹ سوال ہوگا تراکیب کا، لیکن اس میں یاد رکھیے گا کہ مثالیں ساری آئیں گی، جو بھی سوال آپ سے پوچھا جائے گا نا اس میں مثال آپ نے جی جی، ضرور دینی ہوگی اس کی، ورنہ آپ کے نمبر کاٹے جائیں گے مثال کے۔ چلیں جی، ٹھیک ہے پہلے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فصل نمبر 5 ہے ہمارا، اس میں غیر متمکن کا بیان۔ اس میں غیر متمکن کی آج ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہمارے 1 گھنٹے کے اندر اس کی دہرائی ہو جائے۔ اس میں غیر متمکن اگر کوئی اسم ترکیب میں واقع ہو، ٹھیک ہے، اور مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت رکھتا ہو، یعنی کہ ترکیب میں واقع تو ہوگا اور مبنی الاصل کے ساتھ جو ہے وہ مشابہت بھی رکھتا ہوگا، تو وہ مبنی ہے، کیونکہ یہ بھی اعراب کو جگہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس وجہ سے جو ہے یہاں پر ہم اس میں متمکن غیر متمکن کے بارے میں پڑھیں گے، اور چونکہ یہ جو ہے وہ اعراب کو جگہ نہیں دیتے ہیں، صحیح ہے۔ تو اس وجہ سے ہم جو ہے وہ ہم نے اس کو غیر متمکن کا، متمکن کا مطلب جگہ دینے والا، غیر متمکن کا مطلب ہوتا ہے جگہ نہ دینے والا، چونکہ یہ اعراب کو جگہ نہیں دیتا، اس وجہ سے اس کو اس میں غیر متمکن کہتے ہیں۔ تو اور یہ اور مبنی کے ساتھ مشابہت ہونے کی وجہ سے یہ مبنی میں داخل ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ نے جو مبنی کی جو اقسام پڑھی تھی، ٹھیک ہے، مبنی مبنی کی جو ہے وہ کل 6 قسمیں پڑھی تھی آپ نے، اور اس میں سے جو ہے وہ ایک اس میں غیر متمکن تھا، ٹھیک ہے۔ جی تو استاد جی۔ آج ہم جو ہے اب اس میں غیر متمکن کا بیان پڑھ رہے ہیں، لہٰذا یہ پورا کا پورا مبنی ہے، اور اس میں جو ہے وہ اعراب جو ہے وہ نہیں بدلتے۔ اس کی جو ہے وہ آگے اس کی مزید جو ہے وہ اس میں غیر متمکن کی 8 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 مضمرات، نمبر 2 اسماء موصولات، نمبر 3 اسماء اشارات، اور جو ہے وہ نمبر 4 اسماء افعال، نمبر 5 اسماء اصوات، نمبر 6 ظروف مبنیہ، اور نمبر 7 اسماء کنایات، نمبر 8 مرکب بینائی۔ یہ 8 جو ہے وہ ان کی قسمیں ہیں۔ اب ہم جو ہے وہ سب کو انشاءاللہ تفصیل سے پڑھیں گے۔ اس میں سے پہلی قسم ہے مثبرات، ٹھیک ہے، اس میں غیر متمکن کی پہلی قسم مثبرات کا بیان۔ مثبرات یہ مثبر کی جمع ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کی مرضی ہوتی ہے، میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ یہاں پر آپ مثبرات کہہ دیں یا ضمائر کہہ دیں۔ ضمیر کی جمع ضمائر آتی ہے، مثبر کی جمع مثبرات آتی ہے، اور ان کا ایک ہی معنی ہے، مثبرات کا معنی بھی ضمائر ہیں اور ضمیریں ہیں، اور جو ہے وہ اور ضمائر کا معنی بھی ضمیریں ہیں، تو یہ دونوں ہم معنی ہے، یعنی ایک ہی معنی ہے ان کا، الفاظ مختلف ہے، معنی ان کا ایک ہے۔ اس کے بعد آتی ہے تعریف، جی۔ تو ضمیر کی تعریف کیا ہے؟ کہ ضمیر اس اسم کو کہتے ہیں جو متکلم، مخاطب اور ایسے غائب پر دلالت کرے جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہو، ٹھیک ہے۔ ضمیر اس اسم کو کہتے ہیں جو متکلم، مخاطب اور ایسے غائب پر دلالت کرے جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہو، یعنی مطلب یہ ہوا کہ جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہو، اس کا تعلق صرف غائب کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے جی، یعنی اس کا تعلق جو ہے جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہو اس کا تعلق یہاں سے ہے، ایسے غائب پر دلالت کرے جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہو، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ تو متکلم کی اور مخاطب کی ضمیر ہوتی ہے، یہ جو ہے وہ لوٹتی نہیں ہے، ٹھیک ہے، آئی سمجھ؟ جو بات سمجھنا ہے تو ساتھی فوراً پوچھ لیجیے گا۔ ہم نے پڑھا ہے کہ متکلم کی ضمیر لوٹتی نہیں ہے کسی کی طرف، کیونکہ متکلم ہوتا ہے بات کرنے والا، وہ تھوڑی اپنی طرف ضمیر لٹائے گا کہ جو ہے وہ تو اسی وقت وہیں پر موجود ہوگا، اور مخاطب جس سے بات کی جا رہی ہوگی وہ بھی وہیں پر موجود ہوگا۔ ہاں، ایک ہوتا ہے غائب جس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں وہ وہاں موجود نہیں ہوتا، تو ہمیں اس کی طرف ضمیر جو ہے وہ لٹانی پڑتی ہے، تو اس وجہ سے صرف ضمیریں کون سی لوٹتی ہیں؟ لوٹنے والی ضمیریں کون سی ہوتی ہیں؟ صرف غائب کی۔ صرف فائدہ غائب کی سے، ٹھیک ہے، تو غائب کی ضمیر جو ہے وہ صرف لوٹتی ہے، وہ اس کو جو ہے مرجع چاہیے ہوتا ہے، اس کو آپ نے بتانا ہوتا ہے کہ یہ ضمیر جو ہے وہ کس کی طرف لوٹ رہی ہے، تو پیچھے اس کا ذکر ہو چکا ہوتا ہے، تو اس کی طرف ہم بتاتے ہیں کہ بھئی اس سے مراد یہ غائب کی ضمیر جو ہے وہ فلاں جو ہے وہ نام کی طرف لوٹ رہی ہے، یا فلاں کلمے کی بات ہو رہی ہے، الکلمۃ کلمے کی بات ہو رہی ہے، تو پھر ہم کہیں گے فلاں کلمے کی طرف لوٹ رہی ہے، اگر کسی اور کی بات ہو رہی ہے تو ہم کہیں گے بھئی فلاں کی طرف جو ہے یہ ضمیر لوٹ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو غائب کی ضمیر ہوتی ہے اس کا مرجع جو ہے وہ آپ کو تلاش کرنا ہوتا ہے، باقی کسی کی جو نہ مخاطب کی ضمیر لوٹتی ہے اور نہ ہی جو ہے وہ متکلم کی، 3 ہی ضمائر ہوتی ہیں، ایک جو ہے وہ تینوں اس تاریخ میں داخل ہوگی، متکلم کی ضمیر، مخاطب کی ضمیر اور غائب کی ضمیر، ٹھیک ہے جی۔ جیسے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ٹھیک ہے، کہ ذالک الکتاب کہ یہ کتاب ہے، لا ریب فیہ اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں، آپ دیکھیں یہاں پر آ رہا ہے فی ہی، اس میں یا اس میں کوئی شک نہیں، اس سے مراد جو ہے وہ کیا مراد ہے؟ اس سے
یہی ضمیر جو ہے وہ کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ الکتاب کی طرف استاد۔ الکتاب کی طرف الکتاب کی استاد۔ طرف۔ الکتاب کی طرف لوٹ رہی ہے، تو دیکھیں یہ غائب کی ضمیر ہے جو لوٹ رہی ہے الکتاب کی طرف، ٹھیک ہے؟ تو غائب کی ضمیر جو ہے وہ صرف لوٹتی ہے غائب کی 6 ضمیریں بس، باقی کوئی ضمیر نہیں لوٹتی۔ تو اب فی ہی کے اندر ہی ضمیر ہے جو الکتاب کی طرف لوٹ رہی ہے، الکتاب مرجع ہے اور ہی ضمیر راجع ہے، یعنی مرجع مطلب لوٹنے کی جگہ، اور راجع مطلب لوٹنے والی۔ تو لوٹنے والے ضمیر ہی ہے، اور مرجع جس کی طرف لوٹ رہی ہے، ٹھیک ہے، جس جگہ پر لوٹ رہی ہے وہ الکتاب ہے۔ آگے آگے فائدہ، گردان میں کل 14 سیغے ہوتے ہیں اور 14 ہی ضمیریں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ آپ کو معلوم ہے کہ گردان میں 14 سیغے ہوتے ہیں، اور ہر سیغے کے اندر جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ضمیر ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے آپ نے پڑھا زارابا کے اندر ہوا ضمیر ہے، ٹھیک ہے، زارابا کے اندر الف ہے، زارابو کے اندر واو ہے، زارابت کے اندر ہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ساری ہر سیغے کے اندر جو ہے وہ ضمیریں موجود ہوتی ہیں۔ اور تو گردان میں کل 14 سیغے ہوتے ہیں اور 14 ہی ضمیریں ہوتی ہیں، ان میں سے صرف غائب کی ضمیر راجع لوٹنے والی ہوتی ہے، اور ان کے لیے مرجع لوٹنے کی جگہ کی ضرورت ہوتی ہے، وہی بات جو میں نے ابھی آپ کو اوپر سمجھائی۔ جیسے جا انی زیدن وہو راکبن، ٹھیک ہے جی، کہ جا انی زیدن میرے پاس زید آیا، وہو راکبن اس حال میں کہ وہ سوار تھا، تو کون سوار تھا بھائی؟ زید۔ زید 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 سوار زید۔ تھا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر دیکھیں اب یہ ہوا کی ضمیر غائب کی ضمیر ہے نا، جی جی تو یہ استاد جی۔ دیکھیں جی یہ لوٹ رہی ہے زید کی طرف، کہ میرے پاس زید آیا اس حال میں کہ وہ زید سوار تھا، تو بار بار اب اس کا نام نہیں لیتے ہوتے، اب دوبارہ پھر زید کا نام لیں تو وہ اچھا نہیں لگتا، کلام کا حسن جو ہے وہ ختم ہوتا ہے، تو کلام کا حسن برقرار رکھنے کے لیے پھر ضمیر لے آتے ہیں جو اس کی طرف لٹائی جائے تاکہ تکرار واقع نہ ہو۔ تو جاءنی زید وہو راکب، میرے پاس زید آیا اس حال میں کہ وہ سوار تھا، تو باقی مخاطب اور متکلم کی ضمیر نہیں لوٹتی، نہ ہی ان کے لیے مرجع کی ضرورت ہوتی ہے۔ آگے ہے ضمیر کی 3 قسمیں ہیں، مرفوع، منصوب اور مجرور، تو یہ ضمائر کی جو ہے وہ، یہ مطلق جو ہے وہ ضمائر کی جو ہے وہ تقسیم کر دی کہ ضمائر کی جو ہے وہ کل 3 قسمیں ہیں، مرفوع، منصوب اور مجرور، یہ 3 قسمیں ہوگی۔ سب سے پہلے مرفوع کا بیان ہے۔ مرفوع یہ فاعل کی علامت ہے، ایسے ہی ہے نا بھائی، مرفوعات میں پڑھ چکے ہیں کہ نہیں؟ جی استاد جی۔ جی مرفوعات میں استاد، کیا پڑھا کہ فاعل کیا ہوتا ہے؟ مرفوع مرفوع ہوتا ہے۔ ہوتا ہے۔ مرفوع مرفوع ہوتا ہے۔ ہوتا ہے استاد محترم۔ تو یہی بتا رہے ہیں کہ یہ مرفوع جو ہے یہ فاعل کی علامت ہے۔ تو ضمیر مرفوع کی پھر 2 قسمیں ہیں، ضمیر مرفوع متصل اور ضمیر مرفوع منفصل۔ 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 اور آگے جو ہے وہ ضمیر منصوب ہے، ضمیر منصوب کی بھی اس طرح کے 2 قسمیں ہیں نا، ضمیر منصوب متصل اور ضمیر منصوب منفصل۔ منفصل، اور ضمیر مجرور کی بھی 2 قسمیں ہیں نا، ضمیر مجرور متصل اور ضمیر مجرور منفصل۔ شاباش، ماشاء اللہ، ضمیر مجرور کی 2 قسمیں پڑھی ہے نا آپ نے، ضمیر مجرور منفصل سنائیں شاہ نواز۔ نہیں استاد جی، اس کی ایک ہی قسم ہے۔ ٹھیک ہے، چلے جی، تو ضمیر مرفوع کی 2 قسمیں تھی، مرفوع متصل اور مرفوع منفصل۔ تو ضمیر مرفوع متصل وہ ضمیر جو فعل کے ساتھ ملی ہو، نام سے پتہ لگ رہا ہے کہ نہیں میرے پتہ لگ رہا، کہ ضمیر ہوگی، مرفوع ہوگی، ٹھیک ہے، اور کیا ہوگی؟ متصل ہو، متصل جڑی ملی ہوئی۔ ہوئی، متصل ملی ہوئی ہوگی۔ ملی ہوئی ہوگی۔ تو وہی آگے بس اسی کو جو ہے وہ کھول کے بیان کر دیا کہ وہ ضمیر جو فعل کے ساتھ ملی ہوئی ہو، اور ٹھیک ہے، آگے مزید بتا دیا کہ اگر یہ نہ ہو تو وہ صیغہ ہی مکمل نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے دیکھیں یضربنا، یضربنا میں یہ نون کیا ہے؟ ضمیر مرفوع متصل۔ متصل۔ متصل ہے استاد متصل محترم۔ ہے، ٹھیک ہے؟ یا اس طریقے سے جو ہے وہ جو ہے وہ زارابو کے اندر کیا ہے؟ واو واو ضمیر۔ ضمیر واو ضمیر متصل ہے۔ واؤ ضمیر مرفوع متصل ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر وہ اس کو ہٹا دیں گے تو پھر زارابو بن جائے گا، ٹھیک ہے، سیگا ہی نہیں بنے گا جمع کا، ٹھیک ہے؟ تو اس وجہ سے بتایا کہ یہ جو ضمیر ہوتی ہے، ضمیر مرفوع متصل، یہ فعل کے ساتھ ملی ہوتی ہے، اس کے بغیر سیگا ہی مکمل نہیں ہوتا۔ اور نمبر 2 ہے ضمیر مرفوع، آگے پھر ضمیر مرفوع متصل کی آگے بات چلے گی۔ ضمیر مرفوع منفصل تو بھائی آپ کو پتہ ہے صرف وہی ہے نا، جو ایک ہی ضمیر ہے، وہ آپ جو ہے وہ آگے جا کر جو ہے وہ صرف پڑھ لیں گے کہ اس میں تو کوئی مشکل ہی نہیں ہوتی، ہوا ہما ہم یہ ہما ہن انت انتم انتم انتی انتم انتم نحن، یہ تو بھائی بالکل جو ہے بس سنگل سی ہے، بات ختم ہو جائے گی اس کی۔ اور اس میں صرف یہی پڑھیں گے کہ بھئی یہ اگر عبارت کے شروع میں آ جائے تو ترکیب میں کیا بنتی ہے؟ مبتدا بنتی ہے۔ مبتدا بنتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بس اس کی بات تو یہاں ختم ہوگی، یہ بالکل ختم۔ اب ساری تفصیل کس کی چلنی ہے؟
ضمیر ضمیر مرفوع ضمیر متصل کی۔ مرفوع ہاں متصل ٹھیک ہے، ساری تفصیل اب چلنی ہے ضمیر مرفوع متصل کی، تو آپ کا دھیان ضمیر مرفوع متصل کی طرف ہونا چاہیے، کیونکہ ضمیر مرفوع منفصل تو میں نے آپ کو بتا دی، وہ ہو ما ہم ہی ما ہننا، انت انتما انتم انت انتما انتنا انا نحن، یہ ضمیر ہے، اور یہ جو ہے وہ اکیلی آتی ہے، اور جب ترکیب میں جو ہے عبارت کے اندر شروع میں جب تو ترکیب میں مبتدا بنتی ہے، اس کی بات تو صرف اتنی تھی۔ اب ہم نے ہمارا دھیان اس کی طرف ہونا چاہیے، ساری تفصیل اس کی ہمیں پڑھنی ہے۔ تو ضمیر مرفوع متصل کی تعریف پڑھ لی کہ وہ ضمیر جو فعل کے ساتھ ملی ہو، اور اگر یہ جو ہے وہ نہ ملی ہوئی ہوگی تو صیغہ ہی مکمل نہیں ہوگا۔ پھر ضمیر مرفوع متصل کی بھی دو قسمیں ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ ضمیر مرفوع متصل بارز، ٹھیک ہے، بارز مطلب جو آنکھوں سے نظر آئے۔ دیکھا جاتا نظر آئے، ہے۔ نظر اور آئے، ضمیر مرفوع متصل مستتر، جو آنکھوں سے نظر نہ آئے چھپی بلکہ ہوئے، چھپی ہوئی ہو، شاباش۔ تو چھپی یہ ہوئی۔ دیکھیں، تو زارا بنا کے اندر جو ہے یہ ضمیر مرفوع متصل بارز ہے یا مستتر ہے؟ بارش ہے اس میں۔ شاباش، بارز ہے، کیونکہ آپ کو نون آنکھوں سے یہاں پر نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہی بتا رہے ہیں کہ ضمیر مرفوع متصل کی جو ہے وہ دو قسمیں ہیں، کہ یہ جیسے جو ہے وہ بارز، اور نمبر دو مستتر، ٹھیک ہے جی۔ اب ہم جو ہے وہ بارز کی تفصیل پہلے پڑھتے ہیں، اور بارز اور مستتر کی جو ہے وہ تفصیل پڑھتے ہیں کہ کیا کہاں پر جو ہے یہ بارز ہوگی، اور کہاں کہاں پر یہ مستتر ہوگی۔ جی، سب سے پہلے ماضی میں آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب کن دو کی بات چل رہی ہے بھائی؟ اب آگے ہم کن دو کی تفصیل پڑھیں گے؟ ضمیر مرفوع متصل بارز، ضمیر ضمیر مرفوع متصل مستتر۔ ٹھیک ہے جی، مستقل جی، یہ مستتر بولنا کوئی کمال نہیں ہے بھائی، نام بولنا ہوتا تو پورا بولا کرو۔ ایک بندے نے م- مستتر پورا نام بولتی ہے، زمین مفہوم متصل مستتر، آپ نے کہہ دیا مستتر، یہ کوئی بات نہیں ہے۔ اگر بولنا تو پھر پورا نام بولے، ضمیر مرفوع متصل مستتر، اس طرح پورا نام بولے، یا ضمیر مرفوع متصل بارز۔ اب ایک بندہ کہہ رہا ہے ضمیر مرفوع متصل بارز، اس وقت آپ کے ذہن میں نہیں آیا، اب اس نے پورا نام لیا تو آپ نے کہا بارز، ایسے نہیں بولنا۔ جی بھائی آفاق۔ جی ضمیر مرفوع متصل مستتر، یہ جی پورا پورا جملہ نام، بولنا ہے؟ جی پورا ٹھیک جملہ ہے سر، بولنا، ٹھیک ہے، دوبارہ ٹھیک ہے بھی سر، بولنا، اس طالب علم کے بعد بھی بولنا تو پورا بولے۔ ٹھیک ہے سر۔ جی، چلیں جی، تو اب ہم پڑھیں گے ان دونوں کی تفصیل کی، کن صیغوں کے اندر ضمیر مرفوع متصل بارز ہوتی ہے، اور کن صیغوں کے اندر ضمیر مرفوع متصل مستتر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے ماضی میں دیکھتے ہیں کہ ماضی کے کتنے صیغوں میں ضمیر مرفوع متصل بارز ہے، اور کتنے صیغوں میں ضمیر مرفوع متصل مستتر ہے، چھپی ہوئی ہے۔ تو سوال، ضمیر مرفوع متصل بارز کن صیغوں میں ہوتی ہے، اور مستتر کتنے صیغوں میں ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے جی، جواب، ماضی کے 12 صیغوں میں ضمیر مرفوع متصل بارز ہوتی ہے، باقی کتنے صیغوں میں مستتر ہوگی؟ دو 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 سی صیغوں ہو میں۔ گئی۔ دو دو صیغوں میں، چیزوں میں۔ جی، باقی دو صیغوں میں ضمیر مرفوع متصل مستتر ہوگی۔ تو اب وہ جو ہے بتا رہے ہیں کہ جو ہے وہ 12 صیغے کون سے ہیں، یعنی کہ پہلے اب ہم پڑھ لیتے ہیں مستتر والے جس میں ضمیر چھپی ہوئی ہوتی ہے، تاکہ وہ دو پڑھ لیں، اس کے علاوہ باقی 12 سامنے آ جائیں گے۔ تو اس میں سے دو کون سے صیغے ہیں؟ ایک ہے فعالا، ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے بھائی، ایک ہے جی فعالا، استاد جی سر، محترم۔ پہلا جی صیغہ، جی، جی استاد جی، اور ایک جی فعالت، کون سا صیغہ یہ؟ فعلت فعالت، فعلت گنتی میں کون سے نمبر پہ آئے گا کردان کے اندر؟ چوتھے نمبر پہ۔ چوتھے شاہ، چوتھے نمبر نمبر پہ استاد۔ شاباش، چوتھے نمبر پہ، ٹھیک ہے۔ تو فعالا پہلا صیغہ، اور فعالت چوتھا صیغہ، تو یہ دو صیغے ایسے ہیں ماضی کے اندر، یہ ماضی میں بات ہو رہی ہے کہ سب میں بات ہو رہی ہے؟ ماضی کی بات ہو ماضی رہی میں ہے۔ جی، استاد ماضی میں ابھی سر۔ ماضی ابھی صرف ماضی کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ جی۔ تو ماضی کے اندر جو ہے وہ مضارع میں بھی اس طرح ہی آئے گا، لیکن ابھی ہم مضارع کی تفصیل نہیں پڑھ رہے، تو ماضی کے اندر پہلے اور چوتھے صیغے کے اندر ضمیر مرفوع متصل مستتر ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ باقی 12 صیغوں کے اندر ضمیر مرفوع متصل بارز ہوتی ہے، ٹھیک ہے بھائی، بارز ہوتی ہے مطلب نظر آ رہی ہو، بارز کا مطلب کیا ہے؟ نظر آ رہی ہے۔ نظر آ رہی ہوگی۔ جو ایک نظر ساتھی آتی ہے۔ مجھے جلدی سے بتایا کہ فعلا کے اندر جو کون سی ہے، آنکھ سے فعالو میں نظر کون سی ہے، فعلتا میں کون سی ہے، جلدی سے بتا دے، اگر ٹائم لگائیں گے فعال، تو پھر میں خود بتا دوں گا۔ فعالہ میں الف ضمیر مرفوع متصل بارز ہے، واو ساکن ہے، اور ضمیر مرفوع متصل بارز، اور فعالتا میں الف مرفوع متصل بارز، فعلنا میں نون مفتوح ضمیر مرفوع متصل بارز ہے، اسی طرح فعالتا میں تا مفتوح ضمیر مرفوع متصل بارز ہے، اسی طرح بتانا تھا جی۔ جی جی جی، چل چل، اور فالتما میں تما ضمیر مرفوع متصل بارز، فالتم تم ضمیر مرفوع متصل بارز، فالتی تا ضمیر مرفوع متصل بارز، تما
میں ضمیر مرفوع متصل بارز، تنہ میں ضمیر مرفوع متصل بارز، تنہ میں کیا؟ تمام میں کون سی ضمیر؟ تنہ، تنہ میں ضمیر مرفوع متصل بارز، فعال تنہ میں ضمیر مرفوع متصل فعال بارز؟ تنہ، فعال تنہ میں، فعال تنہ میں فا- تنہ ضمیر، ایسے کیا نا؟ آپ کہہ رہے ہیں فعال تو فعال تنہ میں ضمیر مرفوع متصل بارز؟ فعال تنہ میں تنہ ضمیر مرفوع متصل بارز، فالتو میں تا ضمیر مرفوع متصل بارز، فعلنا میں نا ضمیر مرفوع متصل بارز۔ شاباش، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ دیکھیں سب میں جو ہے آپ کو زمین نظر آ رہی ہے آنکھوں سے، ٹھیک ہے، کوئی ایک سیگا ایسا نہیں جس میں آپ کو نظر نہ آ رہی ہو۔ تو یہ سارے سیگے جو ہے وہ بارز کے ہیں، اور دو سیگے جو ہے وہ ہے جس میں زمین مرفوع متصل مستتر ہوگی۔ تو یہ ہم نے پڑھ لیا ماضی کے بارے میں۔ خلاصہ، ماضی کے 12 سیغوں میں زمین مرفوع متصل بارز ہوتی ہے، اور دو سیغوں میں زمین مرفوع متصل مستتر جائز الاستار ہوتی ہے۔ یہی خلاصہ نکلا نا ہمارا؟ جی جی سر۔ استاد۔ جی آگے ہے، استاد محترم۔ اب آگے آپ کو نا دو اصطلاح سمجھا رہے ہیں کہ واجب الاستار اور جائز الاستار، ٹھیک ہے جی؟ یعنی اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ استار، جائز الاستار واجب الاستار کا تعلق کس کے ساتھ ہے بھائی؟ جو ضمیر چھپی ہوئی ہوگی اس کے ساتھ، ٹھیک ہے بھائی؟ اس کا تعلق بارش کے ساتھ نہیں ہے۔ جو ضمیر، یعنی ضمیر مرفوع متصل مستتر جو ہے نا، جو چھپی ہوئی ضمیر ہوگی اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے کہ وہ جو ہے وہ ہمیشہ چھپی ہوئی ہوگی یا پھر بعض اوقات چھپی ہوئی ہوگی۔ ہے سمجھ؟ استاد جی دوبارہ بتا دیں یہ واجب جی الاستطاعت۔ یہ واجب الاستطار اور جائز الاستطار کی جو دو قسمیں ہیں، اس کا تعلق جو ہے وہ اس قسم کے ساتھ ہے، یہ والی کے ساتھ، یہ والی کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ یعنی ٹھیک ہے سر۔ جو زمین چھپی ہوئی ہوگی، ٹھیک ہے؟ اب جو چھپی ہوئی زمین ہے۔ چھپی ہوئی ہوگی نا، اب وہ دو حال سے خالی نہیں، یا تو وہ ہمیشہ چھپی ہوئی ہوگی اندر ہی، یا پھر کبھی کبھار چھپی ہوئی ہوگی، کبھی کبھار جو ہے وہ اس میں ظاہر فائل نکال لیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہی دو قسمیں جو ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ ضمیر مرفوع مستتر کی جو ہے وہ دو قسمیں سمجھ لیں آپ، کہ واجب الاستتار اور جائز الاستتار۔ یعنی واجب الاستتار، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں فاعل کبھی بھی جو ہے وہ ظاہر نہیں ہوگا، ہمیشہ اس کے اندر ضمیر ہی فاعل بنے گی۔ اور جائز الاستتار، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں فاعل جو ہے وہ فاعل کبھی ظاہر ہوگا، اور کبھی جو ہے وہ اس کے اندر ضمیر ہی جو ہے وہ کیا بن جائے گی؟ فائل فاعل بن ضمیر جائے فاعل گی۔ بن جائے گی۔ فاعل بن جائے فاعل گی، بنے ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ نے جو ہے وہ ان دونوں قسموں کو بھی ذہن میں رکھنا ہے، ٹھیک ہے جی؟ اب مجھے آپ بتائیے گا کہ یہ فعالہ اور فعالت، ان دونوں کے اندر جو ہے وہ یہ ضمیر چھپی ہوئی ہے نا؟ ایسے ہی ہے نا؟ زمین میں وہ جی متصل استاد۔ مستتر ہے نا؟ تو ظاہر یہ بات ہے جب جی مستتر ہے تو پھر اس میں بھی ان دونوں میں سے کوئی نہ کوئی چیز ہوگی۔ تو بتائیں کیا ہے ان دونوں میں سے؟ واجب الستار ہے، جائز الستار ہے؟ جائز یعنی الاستطاعت ہے۔ جائز الاستطاعت۔ استاد ضمیر محترم جائز الاستطاعت ہے۔ استاد اس کا محترم کبھی چھوڑ دے، کبھی بس بس فائل بات باہر ختم بھی ہو گیا، آتا ہے۔ ختم ہو گیا بس۔ شورٹ چلیں، شورٹ مختصر کریں جتنا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جی تو اس میں جو ہے وہ جائز الاستطاعت ہوگی، کیونکہ آپ نے مثال پڑھی جیسے زارابا زیدن، زارابا دیکھیں پہلا صیغہ ہے، اس کے اندر زیدن آپ نے آگے فائل بول دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زارابا کے اندر جو پہلا صیغہ جیسے فعل زارابا، اس کے اندر ہمیشہ ہی جو ہے وہ ضمیر فائل نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جائز الاستطاعت ہے۔ آگے چلیں مضارع کی طرف۔ اچھا پہلے ماضی کی طرف بھی، ماضی کی پہچان کر لیں۔ ماضی کی گردان کو دو حصوں میں تقسیم کر دیں، ٹھیک ہے؟ یہاں بتا رہے ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ ماضی میں فاعل کو کیسے پہچاننا ہے۔ تو ماضی میں فاعل کو پہچاننے کا طریقہ بتا رہے ہیں۔ تو جو ہے وہ ماضی کی گردان کے دو دو حصوں میں تقسیم کر لیں، اور نمبر ایک دو سیغے، ٹھیک ہے؟ نمبر دو 12 سیغے، ٹھیک ہے؟ یعنی 2 اور 12، ٹھیک ہے؟ یعنی دو سیغوں کو الگ کر لیں اور 12 سیغوں کو الگ کر لیں۔ اب جو بھی فعل آپ کے سامنے آئے ماضی کا، ٹھیک ہے؟ ماضی کا کوئی بھی سیغہ اب آپ کے سامنے آئے تو آپ دیکھیں گے بھائی یہ 2 میں سے ہے یا 12 میں سے ہے۔ اگر 2 میں سے ہو تو پھر آپ کو جو ہے وہ غور کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ پھر آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ بھائی اس کا فائل آگے موجود ہے یا نہیں ہے۔ اگر آگے فائل موجود ہو اسی کو فائل بنا لیں گے، اور اگر آگے موجود نہ ہوا تو پھر آپ کیا کریں گے؟ ضمیر کو فائل بنائیں گے۔ زمین شاباش، ضمیر کو فائل بنائیں گے۔ اور اگر وہ 12 سیغوں میں سے ہے، وہ سیغہ جو آپ کے سامنے آیا ماضی کا، تو پھر اس کے ساتھ جو ضمیر لگی ہوئی ہوگی اسی کو آپ فائل بنا لیں گے۔ تو یہ ماضی کو آپ کو، ماضی کا فائل پہچاننے کا طریقہ آپ کو بتایا گیا کہ آپ نے ماضی کا فارمولا یاد رکھنا ہے 2 اور 12 کا۔ اگر 2 میں سے آئے تو اس کا فائل دیکھنا پڑے گا، اور اگر جو ہے وہ 12 میں سے ہے تو اس کا فائل تو اس کے ساتھ ساتھ ہی لگا ہوگا، نہ ضمیر ہوگی نہ ہی آگے کوئی الگ سے جو ہے وہ اس میں ظاہر آئے گا۔ آگے آگے مضارع کی باری۔ مضارع میں ضمیر مرفوع متصل بارز کتنے صیغوں میں ہوتی ہے اور مستتر کتنے صیغوں میں ہوتی ہے؟ اب ہم اس کی تفصیل پڑھیں گے۔ تو مضارع میں جو ہے وہ 9 صیغوں میں ضمیر مرفوع متصل بارز فاعل ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ بارز کا مطلب کیا ہے؟ کہ ان کا فاعل آپ کو، آنکھوں سے نظر نظر آ آتا ہے۔ جی اس کا فائل جو ہے وہ آنکھوں سے نظر آتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی ان کے بعد الگ فائل اس میں ظاہر نہیں آ سکتا۔
جی وہ سیگے کون سے ہیں؟ وہ جو ہے وہ چار تسنیہ کے سیگے ہیں اور چار جمع کے سیگے، یعنی 12 آپ کے کتنی گردانیں ہوتی ہیں بھائی، اور کتنے سیگے ہوتے ہیں گردان کے اندر؟ 14. 14. 14. 14 سیگے۔ اس میں تسنیہ کے کتنے سیگے آتے ہیں؟ 4 استاد 12. محترم. 4. 4، ٹھیک ہے، چار تسنیہ کے آتے ہیں، اور جمع کے کتنے سیگے آتے ہیں؟ 4. جمع کے بھی چار آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو چار تسنیہ کے سیگے ہو جائیں گے جس میں مضارع کے اندر جس میں ضمیر بارز ہوتی ہے، اور چار ہی جمع کے ہو جائیں گے جس میں ضمیر بارز ہوتی ہے، 8 ہو گئے۔ اور ایک جو ہے وہ واحد مؤنث کا آئے گا، ٹھیک ہے، واحد مؤنث حاضر کا سیگا، ٹھیک ہے، اس میں بھی جو ہے وہ ضمیر مرفوع متصل جو ہے وہ مستتر کیا ہوتی ہے؟ بارز ہوتی ہے۔ تو یہ آپ مستتر نہیں، بارز ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کے جو ہے وہ 12 سیگے ہو گئے، 9 سیگے ہو گئے مضارع کے اندر جس میں ضمیر مرفوع متصل بارز ہوتی ہے۔ اب آگے آ رہی ہے مستتر، ٹھیک ہے۔ اب مستتر آ رہی ہے تو اس کی دو قسمیں بنیں گی یا نہیں بنیں گی؟ بنیں گی۔ کون جی کون سی؟ استاد کون محترم، کون سی 2 بنے گی؟ بنے گے. جائز الاستطار اور واجب الاستطار۔ شاباش، جائز الاستار اور واجب الاستار۔ اب ہم پڑھتے ہیں جائز الاستار کے بارے میں۔ تو مضارع کے دو صیغوں میں ضمیر مرفوع متصل مستتر جائز الاستار فاعل ہوتی ہے، جبکہ اس میں ظاہر بطور فاعل موجود نہ ہو، ٹھیک ہے جی۔ جی ٹھیک ہے جی۔ تو یہ فاعل جو ہے وہ اس میں ظاہر ہوتا ہے۔ یہی دو سیغے جو تھے ماضی کے بھی، یہی دو سیغے تھے کہ نہیں؟ جی جی استاد محترم، پہلا ماضی، اور چوتھا سیکھا تھا. پہلا جو تھا ماضی کا بھی تھا، اور پہلا چوتھا جی سیغہ مضارع کا بھی ہے۔ وہاں پر بھی ضمیر جی مرفوع متصل مستتر جائز الاستار تھی، یہاں پر بھی کیا ہے؟ جہاں بھی مرفوع ضمیر مرفوع متصل متصل جائز الاستطار۔ مستتر جائز الاستطار ہے. شاباش، پورا نام لینا ہے تاکہ آپ کا جو ہے وہ زبان جو ہے وہ جس طرح زبان چلے گی اس طرح آپ کا دماغ بھی تیز چلے گا پھر۔ اچھا جی، تو اس کے بعد آگے یہ بھی ہو گئے دو سیگے ہمارے، یہ بھی ہو گئے، اوپر والے 9 سیگے بھی ہو گئے، تو یہ ہو گئے باقی رہ ہو گئے 11، باقی رہ گئے 3 سیگے۔ تو 3 سیگوں میں پھر کیا ہوگا؟ جی 3 سیگوں میں کیا ہوگا؟ واجب الاستطار ہوگا. واجب الاستار ہوگا، ٹھیک ہے، ضمیر مرفوع متصل واجب الاستطار. م- مستتر، ٹھیک ہے، ضمیر مستتر. مرفوع متصل مستتر جائز الاستار واجب الاستار ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو وہ 3 سیگے جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ یاد رکھنے ہیں۔ ایک جو ہے وہ واحد مذکر حاضر کا ہوگا، دیکھنے اس میں واحد مذکر حاضر کا کوئی سیگا نہیں آیا، ٹھیک ہے۔ ایک واحد مذکر حاضر کا ہوگا، ایک واحد متکلم کا ہوگا، اور ایک کون سا ہوگا؟ تسنیہ جمع متکلم. جمع متکلم کا، جمع ٹھیک متکلم ہے، کا. جمع متکلم کا ہوگا۔ تو یہ 3 صیغے مضارع کے اندر ایسے ہیں کہ جن کے اندر ضمیر جو ہے مستتر ہوتی ہے لیکن واجب الاشار ہوتی ہے، ہمیشہ یہی ضمیر جو ہے وہ فاعل بنے گی، ٹھیک ہے۔ تو آپ اس کو جو ہے وہ واجب الاشار بھی، جاد الاشار بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس کا دوسرا نام ہے دائمی، ٹھیک ہے، دائمی بھی کہہ سکتے ہیں اور عارضی بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ وجوبی بھی کہہ سکتے ہیں اور جوازن بھی کہہ سکتے ہیں، کوئی بھی لفظ آپ اس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں بتا رہے ہیں کہ مضارع کے 3 صیغوں میں ہمیشہ ضمیر مرفوع متصل مستتر واجب الاستار فاعل ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ جی فاعل ہوتی ہے۔ وہ سیغے کون سے ہیں؟ وہ 3 دیے ہیں، واحد مذکر حاضر تفعلوا، واحد متکلم افعلوا، تثنیہ و جمع متکلم نفعلوا، یہ 3 سیغے جس میں ہمیشہ ضمیر ہوتی ہے۔ خلاصہ مضارع کے 9 سیغوں میں ضمیر مرفوع متصل بارز ہوتی ہے، اور 2 سیغوں میں ضمیر مرفوع متصل مشدد جائز الاظہار ہوتی ہے، یعنی فاعل اس میں ظاہر بھی آ سکتا ہے اور فعل کے اندر ضمیر بھی ہو سکتی ہے۔ اور 3 سیغوں میں ضمیر مرفوع متصل مشدد واجب الاستار ہوتی ہے، یعنی ہمیشہ اس کے اندر ضمیر ہی فاعل بنے گی۔ آگے سمجھ؟ جی استاد تو جی۔ ماضی کا فارمولا کیا ہوا اور مضارع کا فارمولا کیا ہوا؟ ماضی کا فارمولا ہے 12 اور 2، اور مضارع کا فارمولا ہے 3 2 9۔ شاباش، ٹھیک ہے، یہ یاد ہوگا آگے۔ اب آگے آ جائے مضارع کے اندر فاعل کو پہچاننے کا طریقہ۔ ماضی میں بھی ہم نے کہا تھا کہ بھائی جو بھی صیغہ ماضی کا آئے گا اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیں گے، اگر مضارع کا کوئی صیغہ آئے گا تو اس کو کتنے حصوں میں تقسیم کریں گے فاعل کو پہچاننے کے لیے؟ 3 حصوں میں۔ 3 حصوں میں تقسیم کر دیں گے، دیکھیں گے بھائی یہ 9 میں سے ہے یا 2 میں سے ہے یا 3 میں سے ہے۔ اگر وہ 9 میں سے ہوگا تو پھر اس کا فاعل کیا ہوگا؟ فاعل مرفوع متصل بارد کو بنائیں گے اگر 9 میں سے شاباش، ہوگا تو. بول دیا کریں سلمان، رک کیوں جاتے ہیں، اپنا اپنا پورا کیا کریں۔ اچھا جی، اور اس کے بعد اگر 2 میں سے ہوگا تو پھر کیا ہوگا اس کا فاعل؟ اسی اسی کو فائل بنائیں گے اس سے. اگر 2 میں سے ہوگا تو جائز الاستطار سر. اس جی پہ دیکھیں گے اگر فائل ظاہر ہے یا نہیں. اگر اس جی میں جی، فائل ظاہر ہوگا تو پھر اسی کو فائل بنائیں گے. وہ جب آپ جائز اور الاستار کہہ دیں گے اس کا مطلب وہی ہوگا، جی جائز الاستار کا۔ تو واجب الاستار کہیں گے تو اس کا مطلب ہوگا کہ ہمیشہ ہی جو ہے وہ استار کا مطلب چھپی ہوئی ہونا، ایسے ہی ہے نا؟
تو جب جی آپ نے استطار کا لفظ ساتھ بول دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ جو ہے وہ چھپی ہوئی ہوگی، اور اگر جائز الاستطار بول دی تو مطلب کبھی چھپی ہوگی کبھی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ دو سیکھے اگر آپ ان دو میں سے ہوا تو آپ کو پتہ لگ جائے گا، پہلا چوتھا سیکھا ہوا اگر مظاہرے کا کوئی بھی آپ کے سامنے آیا تو آپ کو پتہ لگ جائے گا بھائی اس میں جو ہے وہ ضمیر جو ہے وہ جائز الاستطارہ ہو سکتا ہے کہ اس کا جو ہے وہ اس میں ظاہر کے طور پر بھی فائل بن جائے، تو اس لیے وہاں پر آپ کو غور کرنا پڑے گا۔ باقی اگر وہ تین میں سے ہوا تو وہ ہمیشہ اس کے اندر ضمیر ہی کو آپ جو ہے وہ فائل بنائیں گے، یہی آپ کو یہاں بتایا گیا ہے۔ آگے فائدہ بتایا کہ ضمائر کا مذکورہ فیصلہ صرف مضارع کا نہیں بلکہ نفی تاکید، نفی جہد اور امر وغیرہ کی جتنی گردانیں ہیں جو مضارع سے بنتی ہیں ان سب کا بھی فائل نکالنے کا کیا ہے، یہی یہی طریقہ ہے۔ طریقہ ہے۔ یہی طریقہ ہے، ٹھیک ہے بھائی۔ اور اس میں نے آپ کو تفصیل سے بتا بھی دیا تھا کہ وہ طریقہ کیا ہے، یعنی کہ جو ہے وہ اب جس طرح جو ہے وہ سیگے آ رہے ہیں، لم یضرب، لم یضربا، لم یضربو، لم تضرب، لم تضربا، لم یضربنا، بالکل وہی سیگے ہے نا، شروع میں لم لگ رہا ہے نا، ایسے ہی ہے نا جہاد کے اندر۔ جی جی اور اسی جی طریقے جی سے لن یضربا، لن یضربا، وہی سیگے چل رہے ہیں، بس شروع میں جو ہے وہ لن حروف نواسی میں سے آ رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اب وہ گردان جو ہے وہ صرف جو ہے وہ نام بدلا ہے تو وہ اس کا جو ہے وہ یہ جو فائل کا جو قاعدہ ہے وہ بدل جائے گا، جبکہ وہ سیم ہی رہے گا، ٹھیک ہے جی۔ جی اس کے بعد امر جب آتا ہے تو امر کے اندر تو وہی بات ہو رہی تھی، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ امر کے جو سیگے جو ہے مضارع کے جس سیگے سے بنتا ہے تو جو مضارع کے سیگے کا حکم ہے وہی امر کے اسی سیگے کا حکم ہوگا، اسی طریقے سے نہیں ہے تو نہیں کی پوری گردان آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں پر بھی پھر پوری وہی سیم گردان آ جاتی ہے، مضارع سے بنی ہوئی وہ سیم پوری گردان آ جاتی ہے، تو وہاں پر بھی یہی فارمولا چلے گا، کون سا والا، نو دو تین کا یا تین دو نو کا، جو سمجھ لیں آپ سمجھ لیں۔ آگے بھائی یہ بہت اہم بات ہے، اس کو جو ہے اچھے اچھے سے سمجھ لیں، یہ جو آگے سوال جواب آ رہا ہے، اور اس کو جو ہے وہ اچھے سے یاد کر لیجئے گا۔ سوال یہ ہے کہ اسماء صفات یا صفت مشبہ میں ضمیر مرفوع متصل کو کیسے پہچانیں گے؟ کیا بھائی شفقت، اس میں آپ غلطی کرتے ہو۔ سوال، اسماء صفات یعنی صفت شبہ فعل میں ضمیر مرفوع متصل کو کیسے پہچانیں گے؟ اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ اس میں فاعل، اس میں مفعول، اس میں تفضیل، صفت مشبہ اور مبالغے کے صیغوں میں ضمیر مرفوع متصل مستتر جائز الاستتار ہوگی، ٹھیک ہے بھائی، اس میں کیا ہوگی، جی جائز الاستطلاع۔ یعنی اس مستتر جائز، ضمیر مرفوع متصل مستتر تاج الاستطاعت. جائز الاستتار ہوگی، ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر بارز نہیں ہوگی ان صیغوں میں، آئی سمجھ؟ یہ آپ نے یاد رکھنے ہیں کہ جی یہ سر. شبہ فعل کون کون سے ہیں، اس میں فاعل، اس میں مفعول، اس میں تفسیر، صفت مشبہ اور مبالغہ کے صیغے، یہ کیا کہلاتے ہیں، یہ پانچ پانچ کیا کہلاتے ہیں، شبہ فعل۔ شبہ فعل کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ نے جو پڑھے تھے نا اسماء مشتقات، اسماء مشتقات اگر بولیں گے تو اس میں پھر آگے اس میں مبالغہ، اس میں ظرف، ٹھیک ہے، اس میں آلہ وہ بھی داخل ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جب آپ شبہ فعل کہتے ہیں تو اس سے باقی نکل جاتے ہیں، صرف یہ پانچ داخل ہوتے ہیں، آئی سمجھ؟ یہ اچھے سے یاد کر لینا، جو ہے وہ بعد میں نہ کہنا کہ یہ جو ہے وہ آپ نے اچھے سے سمجھایا نہیں تھا، تو یہ جو ہے وہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اسماء شبہ فعل جو ہے وہ پانچ ہیں، اس میں فاعل، اس میں مفعول، اس میں تفضیل، صفت مشبہ اور مبالغہ کے صیغے، یہ پانچ جو ہے وہ کیا کہلاتے ہیں، شبہ شبہ فعل۔ فعل۔ شبہ فعل کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور ان کے اندر جو ہے وہ ضمیر بارز ہو سکتی ہے ان کے دانوں میں، جس جی طریقے استاد جی۔ سے نہیں ہو سکتی نا بھائی، بارش کا تعلق نہیں ہے اس کے ساتھ، اس میں جو ہے وہ ضمیر مستتر ہوتی ہے جائز الاستعار، کبھی ضمیر ہی کبھی، یا پھر جو ہے وہ کیا نام اس کا اس کا فاعل اس میں ظاہر کے طور پر آ جائے گا، یا پھر ضمیر ہی فاعل بنے گی، آئی سمجھ جی استاد سلیمان؟ جی استاد۔ بارش نہیں فاعل بنے گا، بارش فاعل صرف فعل میں بنے گا، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ بارش جو فاعل ہوتا ہے وہ صرف فعل میں بنتا ہے، جو یہ جو اس میں فاعل اس میں فاعل یا اسماء صفات کی جو گردانے ہیں، اس میں فاعل، اس میں مفعول، اس میں تفضیل، یہ کیا ہوتی ہیں، ان میں کیا بنتا ہے، فاعل، ضمیر بنتا ہے استاد جی، ضمیر ضمیر جو ہے، مرفوع۔ یا اس میں جو ہے وہ ضمیر فاعل بنتی ہے یا پھر اس میں ظاہر جو ہے وہ فاعل بنتا ہے، سب کو سمجھ میں آ جی گئی؟ استاد۔ جی جی استاد جی. استاد جی جی استاد استاد جی۔ جی جی آگے آ جائے فائدہ، فائدہ بتا دیا کہ مصدر اس میں ظرف اور اس میں اعلیٰ میں ضمیر نہیں ہوتی، اور فعل تعجب میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں ضمیر ہوتی ہے، بعض کہتے ہیں جو نہیں ہوتی، لیکن مصدر اس میں ظرف اور اس میں اعلیٰ میں جو ہے وہ ضمیر جو ہے وہ نہیں ہوتی ہے،
اس میں جب ہم آگے چلیں گے نا، آگے جب کیا نام اس کا مفاعیل خمسہ پڑھیں گے، منصوبات پڑھیں گے، تو وہاں پر پھر آپ کو جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ مصدر بھی آئے گا، اور اس کے آگے جو ہے وہ آپ کو اس میں اعلیٰ کے صیغے بھی آئیں گے. ان کی جب میں آپ کو ترغیب کر کے دکھاؤں گا تو پھر آپ کو انشاءاللہ معلوم ہو جائے گا کہ اس میں جو ہے وہ پھر کیا ضمیر نہیں ہوتی ہے. ترکیب اس کی کرتے ہیں ہم، ترکیب میں یہ استعمال ہوتے ہیں، ان کی ہم ترکیب بھی کرتے ہیں، لیکن جو ہے وہ ان میں ضمیر نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو مصدر اس میں ظرف، اس میں اعلیٰ میں ضمیر نہیں ہوتی، اور فعل تعجب میں اختلاف ہے. یہاں تک سب کو سمجھ میں آ گیا؟ جی استاد جی. جی جی استاد آگے جی. استاد جی محترم. استاد. آگے ضمیر مرفوع کی جو ہے وہ دوسری قسم ضمیر مرفوع منفصل ہے. وہ صرف یہاں سے یہاں تک کی ہے بس، کہ وہ ضمیر جو فعل سے ملی ہوئی نہ ہو. ٹھیک ہے، یعنی اکیلی آئے. تو یہ کل 14 ہیں. ہوا ہما ہم، یہ ہما ہن، انتا انتما انتم، انتی انتما انتن، انا نحنو. یہ بھی آپ کو پچھلی دفعہ یاد نہیں تھی، افاق آپ کو بھی یاد نہیں تھی یہ. ٹھیک ہے جی، تو یہ آپ سارے یاد کر لیں. باقی قاعدہ، جب ضمیر مرفوع منفصل ابتدا میں آئے گی تو ترکیب میں ہمیشہ کیا بنے گی؟ مبتدا بنے گی. جی، مبتدا استاد محترم. جب ضمیر مرفوع منفصل ابتدا میں آئے گی، جملے کی ابتدا میں آئے گی. ٹھیک ہو گیا جی. یہ جب ضمیر، یہ کیا ہے، ضمیر مرفوع منفصل. Yes, جی، yes. جب ضمیر مرفوع منفصل جملے کے شروع میں آئے گی تو ترکیب میں ہمیشہ مبتدا بنے گی. آگے سمجھ. جی استاد جی. جی جی استاد. آگے ہے جو ہے وہ ضمیر مرفوع کی جو ہے وہ تمرین ہے، کہ میں نے آپ کو جو ہے وہ ساری کروا دی ہے. اب آگے چلتے ہیں ضمیر منصوب کا بیان. ضمیر منصوب یہ مفعول بھی کی علامت ہے. ایسے ہی ہے نا، مفعول کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے استاد. وہ منصوب ہوتا ہے ہوتا سر. ہے. تو ضمیر منصوب جو ہے یہ کس کی علامت ہے؟ مفعول بھی کی علامت ہے، اور یہ مفعول بھی ہی بنے گی. ٹھیک ہے، آگے جو آپ مفعول فی، مفعول لہو، مفعول معہو، مفعول مطلق پڑھیں گے وہ نہیں بنتی، یہ صرف کیا بنتی ہے؟ مفعول بھی ہی. بھی بنتی ہے. ٹھیک ہے جی. وہ یہ بھی جو ہے نا، اس کی ابھی اہمیت جو ہے آپ کے سامنے نہیں آ رہی ہے. جب 5 مفعول آپ کے سامنے آئیں گے نا تو پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ یار یہ بھی کا بہت بڑا مطلب تھا. ٹھیک ہے جی، تو یہ مفعول بھی بنتے ہیں، یہ یاد رکھ لیجیے گا. باقی ابھی تو آپ کو ٹینشن نہیں ہے، باقی ابھی آپ نے پڑھے نہیں ہے. جی، تو ضمیر منصوب کی جو ہے وہ 2 قسمیں ہیں، جس طریقے سے مرفوع کی تھی، ضمیر منصوب متصل، ضمیر منصوب منفصل. تو ضمیر منصوب متصل وہ ضمیر جو فعل کے ساتھ ملی ہوئی ہو، وہی تعریف ہے جو ضمیر مرفوع متصل کی تھی، وہی تعریف ضمیر منصوب متصل کی ہے. وہ ضمیر جو فعل کے ساتھ ملی ہوئی ہو. ٹھیک ہے جی. دیکھیے یہاں پہ لکھا ہوا علامات میں سے نہ ہو. ٹھیک ہے بھائی، علامات میں سے نہ ہو اس کا مطلب کوئی بتا سکتا ہے؟ نہیں استاد جی. جی بھائیو. نہیں استاد استاد جی. جی نس کی آخر میں جو تا آتی ہے وہ نہیں، وہ تو علامات میں سے وہ ہے. ضمیر ہے ہی نہیں نا، وہ ضمیر بھی نہیں ہے. کیا ضمیر کی بات ہو رہی ہے؟ جیسے دیکھے نا بھائی، زارا با میں یہ جو الف جو ہے تسنیہ کا بھی ہے نا، تسنیہ کی علامت کے طور پر بھی آ رہا ہے اور ضمیر بھی ہے. ٹھیک ہے، زارا بو کے اندر یہ واو جمع کی بھی ہے، اور کیا ہے ساتھ؟ ضمیر بھی ہے اس کا. ضمیر بھی ہے. دیکھ رہے ہیں، تو وہاں پر علامت کے طور پر بھی آ رہا ہے، تسنیہ کے جو الف جو ہے وہ علامت کے طور پر بھی آ رہا ہے، ساتھ ضمیر بھی ہے. زارا بو میں جو ہے واو جو ہے کیا ہے؟ یہ علامت کے طور پر بھی آ رہا ہے، اور جو ہے وہ ضمیر بھی ہے. آئی سمجھ؟ جی استاد. تو یہاں پر جو ہے یہ جو ضمیر منصوب متصل ہے، یہ بتا رہے ہیں کہ وہ ضمیر جو فعل کے ساتھ ملی ہوئی ہو اور علامت میں سے نہ ہو. ٹھیک ہے، کیونکہ کیوں علامت میں سے نہ ہو؟ کیونکہ وہ تو ضمیر منصوب تو فعل کے پورے ہونے کے بعد آتی ہے نا، فعل کے تو مکمل ہونے کے بعد آتی ہے، تو اس کا تو علامت سے کوئی تعلق ہے؟ نہیں استاد کیونکہ جی. سیغہ تو اس سے پہلے مکمل ہو گیا، وہ تو سیغے کے مکمل ہونے کے بعد آ رہی ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس کا علامت سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ بس فرق واضح کرنے کے لیے دونوں ضمیروں کے اندر آپ لکھا گیا کہ وہ ضمیر جو فعل کے ساتھ ملی ہوئی ہو، علامات میں سے نہ ہو، تو یہ ترکیب میں کیا بنے گی پھر؟ مفعول بھی. مفعول بھی. مفعول بھی بنے گی. اور پیچھے والا اس نام کو اگر چھوڑ دیں یہاں سے شروع کریں، وہ ضمیر جو فعل کے ساتھ ملی ہوئی ہو اور علامات میں سے ہو، تو ترکیب میں وہ کیا بنے گی؟ ضمیر مرفوع متصل. فاعل استاد جی. ترکیب میں کیا بنے گی؟ نام نہیں پوچھ رہا. فاعل. فاعل بنے گی. ٹھیک ہے،
بس یہ بات جو ہے یہاں پر آپ کو سمجھانی تھی. جیسے زارابا ہو، ٹھیک ہے، اب دیکھیں زارابا فعل مکمل ہو گیا اور ہو ضمیر جو ہے وہ آگے لگ گئی. یہ ہو ضمیر جو ہے یہ ضمیر منصوب متصل ہے اور ترکیب میں مفعول بنے گی. یہی بتا رہے بس. ضمیر منصوب متصل تین چیزوں کے بعد آ سکتی ہے. ٹھیک ہے بھائی. ضمیر منصوب متصل کتنے چیزوں کے بعد آ سکتی ہے؟ تین چیزوں کے تین بعد. تین 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 چیزوں بعد کے چیز بعد آتی آ ہے. سکتی ہے. فعل متعدی کے بعد، اور حروف مشبہ بالفعل کے بعد، اور اسماء افعال کے بعد. ٹھیک ہے جی. یعنی فعل کے بعد بھی آ سکتی ہے، اور حروف مشبہ بالفعل جو آپ نے پڑھے تھے انا انا کا انا لیت لکن لعل، اس کے بعد بھی آ سکتی ہے. اور نمبر تین اسماء افعال کے بعد بھی آ سکتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو سب سے پہلے ہم پڑھیں گے نمبر ایک، وہ یعنی ضمیر منصوب سے جو فعل متعدی کے بعد آتی ہے. جیسے نصرہ، نصرہ، نصرہ ما. دیکھیں نصرہ فعل ہے اور یہ فعل متعدی ہے. فعل متعدی وہی ہوتا ہے جس کو مفعول کی بھی ضرورت ہو، اور فعل لازم وہ ہوتا ہے کہ جس کو مفعول کی ضرورت نہ ہو، جو فاعل پر پورا ہو جائے. تو جب ظاہری بات ہے کہ یہ ترکیب میں کیا بنتی، مفعول بنتی ہے. اور جو جملہ جو ہے جو فعل لازم ہو وہ فاعل پر پورا ہو جائے، اس کو مفعول کی ضرورت پڑے گی. نہیں استاد جی۔ تو اس کے ساتھ نہیں ظاہری بات استاد. ہے پھر جب اس کو مفعول کی ضرورت ہی نہیں ہے تو اس کے ساتھ یہ ضمیر بھی نہیں آئے گی. اس لیے یہاں پر فعل متعدی کا لفظ ساتھ لگا دیا، مطلق فعل کا لفظ نہیں ساتھ لگایا. ٹھیک ہے جی. تو یہ ضمیر جو ہے ضمیر منصوب متصل جو ہے فعل متعدی کے بعد آتی ہے. جیسے نصرہ ہو، نصرہما، نصرہم، نصرہا، نصرہما، نصرہن، نصرک، نصرکما، نصرکم، نصرک، نصرکما، نصرکن، نصرنی، نصرنا. تو اس میں جو ہے وہ آگے جو ساروں میں جو ہے وہ فعل ہونے پورے ہونے کے بعد جو آگے ضمیریں لگی ہوئی، یہ سارے ضمیر جو ہے وہ ضمیر منصوب جو ہے وہ متصل ہے. اب آگے قاعدہ بتا دیا کہ جہاں بھی فعل کے بعد ضمیر منصوب متصل ہو، ہما ہم، ہا ہما ہننا، کا کما کم، کی کما کننا، نی نہ آ جائے، تو یہ ترکیب میں ما قبل فعل کے لیے مفعول بھی واقع ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. جیسے قتلوہ. ٹھیک ہے. اب دیکھیں قتلو، دیکھیں پورا صیغہ ہو گیا. ٹھیک ہے. اور ہو جو ہے یہ الگ ضمیر آ گئی. نستعینو صیغہ مکمل ہو گیا. آگے کاف جو ہے وہ کا ضمیر آ گئی. رزقنا، رزقتو، رزقنا صیغہ مکمل ہو گیا. آگے ہم ضمیر آ گئی. نشکرو، اشکرو، نشکرو، نشکرو صیغہ مکمل ہو گیا. آگے کا ضمیر آ گئی. تو یہ ساری ضمیریں کون سی کہلائیں گی؟ ضمیر مفعول منصوب به. ضمیر متصل. ضمیر منصوب متصل. ٹھیک ہے جی. تو یہ ساری ضمیریں منصوب متصل کرائے گی اور ترکیب میں مفعول بنے گی. مثال کے طور پر قاتلوہ کی اگر آپ ترکیب کریں، ٹھیک ہے، کہ جو ہے وہ قاتلو فعل، اس میں واو ضمیر فاعل اور ہو ضمیر مفعول بھی. ٹھیک ہے. نستعینو، نستعینو جو ہے فعل، اس کے اندر جو ہے وہ نحن ضمیر جو ہے وہ فاعل ہو جائے گا اور کاف ضمیر مفعول بھی ہو جائے گی. رزقنا، ٹھیک ہے، رزقنا جو ہے یہ فعل ہو جائے گا، اس میں نا ضمیر جو ہے یہ فاعل ہو جائے گی اور ہم ضمیر مفعول بھی ہو جائے گی. نشکرو، ٹھیک ہے، یہ فعل ہو جائے گا، اس کے اندر نحن ضمیر فاعل ہو جائے گی اور کاف ضمیر مفعول بھی ہو جائے گی. آگے سمجھ؟ جی استاد. جی جی استاد استاد جی جی. استاد جی. جی. تو یہ بتا رہے ہیں کہ بھائی یہ جو ضمیر ہوتی ہے فعل کے مکمل ہونے کے بعد آتی ہے، اس کا فعل کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا، یعنی علامت وغیرہ کچھ بھی نہیں بنتی ہے. ترکیب کرنے کا طریقہ، آگے ترکیب کرنے کا طریقہ بتا رہے ہیں. جیسے وہی جو میں نے اوپر آپ کی ترکیب کر کے دی اس طریقے سے ترکیب ہو رہی ہے. ذبحو ہا، ٹھیک ہے، ذبحو فعل، واو ضمیر بارز فاعل، ہا ضمیر منصوب متصل مفعول بھی. فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. رزقناہم، رزقنا فعل، نا ضمیر مرفوع متصل بارز فاعل، ہم ضمیر منصوب متصل مفعول بھی. فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. ٹھیک ہے. تو یہ ہم نے پڑھ لیا کہ بھائی ضمیر منصوب متصل جو ہے وہ فعل متعدی کے بعد بھی آتی ہے. نمبر دو، حروف مشبہ بالفعل کے بعد بھی ضمیر آتی ہے، یہ والی ضمیر آتی ہے. تو جو حروف مشبہ بالفعل کے بعد جو ضمیر آتی ہے وہ کون سی ہوگی ہمیشہ؟ ضمیر منصوب متصل. شاباش. کون سی ضمیر ضمیر ہوگی منصوب، بھائی؟ ضمیر ضمیر منصوب منصوب متصل. متصل. شاباش. تو حروف مرفوع مشبہ متصل. منصوب متصل، حرف مشبہ بالفعل کے بعد جب بھی ضمیر آئے گی تو وہ ضمیر منصوب متصل کی ہوگی. تو جیسے انا حرف مشبہ بالفعل ہے، آگے اس کو ضمیر آ گئی، تو یہ ہمیشہ ضمیر کون سی کہلائے گی؟ ضمیر منصوب متصل. تو انہو، انہما، انہم، انہا، انہما، انہن، انک، انکما، انکم، انکی، انکما، انکن، اننی، اننا. اننی جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے جو ہے قرآن میں، اور ان کا استعمال ہوتا ہے اکثر، انکم بھی شاید استعمال ہوتا ہے، اور جو ہے وہ انہو تو بھائی ہر جگہ استعمال ہوتا ہے. انہو علی کل شیء قدیر. ٹھیک ہے. آگے قرآن میں آتا ہے انکا علام الغیوب. ٹھیک ہے. انکا علام الغیوب بھی آتا ہے. انکم انکم لتاتون الفاحشہ. ٹھیک ہے. انکم لتاتون الفاحشہ. ٹھیک ہے. ما سبقکم بها من احد من العالمین.
تو وہاں پر بھی استعمال ہو رہی ہے، تو انکم بھی آتا ہے، انکا بھی آتا ہے، اور انہا بھی آتا ہوگا، انہا، انہا شجرۃ اللہ زقوم، ان شجرۃ الزقوم نہیں، وہاں انہا نہیں آتا. إنها ترمي بشرر انہا، جی بالکل، انہا ترمی وَإِنَّهَا بشرر. ترمي بشرر كالقصر. جی، اور کیا شفقت کیا کہہ رہے ہیں؟ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا اللہ، عَلَى الْخَاشِعِينَ. جی اللہ عدل خاش ہے، ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا. تو بھائی نہا بھی جو ہے دیکھیں استعمال ہوتا ہے، ان ہم بھی جو ہے وہ استعمال ہوتا ہوگا. ٹھیک ہے جی. تو یہ سارے جو ہے وہ استعمال ہوتی ہیں، تو اس لیے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ اس کا تعلق نہیں ہے. جب ہمارے سامنے اتنی زیادہ مثالیں فیل کی گئی ہیں، اس کی مثال نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ استعمال نہیں ہو رہا، کیونکہ یہ آپ نے بھی پڑھنا ہے آگے جا کے اس کی تفصیل. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے یہاں پر اس کا ذکر نہیں آ رہا، کیونکہ اس کی ترکیب بھی ابھی تک میں نے آپ کو کروائی ہے کوئی. جی بہن کی ترکیب کی ہے آپ نے ابھی تک؟ نہیں استاد جی. نہیں کی نا، کیونکہ اس کا بیان جو ہے وہ 113 کے قریب آئے گا جا کے، تو اس لیے اس کی جو ہے تفصیل وہاں پر آئے گی. تو اس لیے یہ نہ سمجھنا کہ یہاں ترکیب نہیں ہے، اس کا مطلب اس کا استعمال کم ہے. جی. تو حروف مشابہ بالفعل 6 ہیں، انا، انا، کانا، لیتا، لاکنہ، لعل اور مشق. ان سب کے ساتھ جو ہے وہ ضمیر منصوب متصل کو ملا کر اوپر والے کالم کی طرح تحریر کریں. ٹھیک ہے جی. جیسے لعلہ، لعلہما، لعلہم. ٹھیک ہے. لاکنہ، لاکنہما، لاکنہم. یہ سارے جو ہے وہ قرآن میں جو ہے وہ استعمال ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے جو ہے وہ، تو ہم نے پڑھا کہ ضمیر منصوب متصل جو ہے وہ فعل متعدی کے بعد بھی آتی ہے، اور کس کے بعد آتی ہے؟ مشبہ بالفعل. ہاں، حروف مشبہ بالفعل. حروف مشبہ بالفعل. حروف مشابہ فعل کے بعد بھی آتی ہے. اور نمبر 3 اسماء افعال کے بعد بھی آتی ہے. اسماء افعال کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ اسماء جو بظاہر جو ہے اسم ہوتے ہیں، لیکن ان کا معنی جو ہے وہ فعل والا ہوتا ہے، عمل بھی اس فعل کی طرح ہوتا ہے، اس وجہ سے ان کو اسماء افعال کہہ دیتے ہیں. تو اسماء افعال کون کون سے ہیں؟ وہ آپ نے جو ہے وہ ان کی تعداد 13 ہیں، وہ آپ نے آگے تفصیل سے بھی پڑھ لی ہے، یہاں پر بھی جو ہے وہ شورٹ میں لکھی ہوئی ہے. ان کی تعداد 13 ہے: رویدہ، حیہ، الحلمہ، دونکا، علی کا، بلہا، ہا، ہاتی، آمین، تعال وغیرہ. اور یہ تھے سارے جو ہے وہ اسماء افعال و معنی فعل ماضی کے فعل امر. اسماء افعال کی آپ نے آگے جا کے تفصیل پڑھی تھی، وہاں پر آپ نے دو قسمیں کی تھی: اسماء افعال و معنی فعل امر، اسماء افعال و معنی فعل ماضی. تو یہ کون سے والے ہیں؟ اسماء افعال و معنی فعل امر والے ہیں، فعل ماضی والے ہیں؟ فعل الأمر. شاباش، امر والے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے وہ اسماء افعال و معنی فعل فعل ماضی کے معنی. پھر ماضی کے ماضی معنی، میں. فعل ماضی کے معنی میں. ٹھیک ہے جی. تو یہ اسماء افعال کے ساتھ بھی جو ضمیر لگی ہوگی وہ کون سی ضمیر ہوگی؟ ضمیر منصوب متصل. شاباش، ضمیر منصوب متصل. آگے آپ کو قاعدہ بتا دیا کہ ضمیر منصوب متصل اگر فعل متعدی اور اسماء افعال کے ساتھ ملی ہو تو ترکیب میں کیا بنتی ہے؟ مفعول بھی. مفعول بھی بنتی ہے. شاباش، ٹھیک ہے. کیونکہ منصوب کی ضمیر ہے نا، تو منصوب کیا ہوتا ہے؟ مفعول ہوتا ہے نا. آگے آ گیا ضمیر مرفوع متصل اور ضمیر منصوب متصل کی پہچان. یہ تو آپ کو پتا ہے نا، پہچان کیا ہے، دونوں میں کیا فرق ہے؟ جی استاد جی. ضمیر مرفوع متصل جو ہے وہ فعل کا جز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، فعل کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے، جبکہ ضمیر منصوب متصل جو ہے وہ فعل کے مکمل ہونے کے بعد آتی ہے. یہ فرق ہے. آئی سمجھ؟ فرق واضح ہوا دونوں میں کہ ضمیر جی استاد مرفوع متصل جو ہے وہ فعل کا جز ہوتی ہے، فعل کے ساتھ ملی ہوتی ہے، اور اگر وہ نہ ہو تو فعل مکمل، فعل کا صیغہ جو ہے مکمل نہیں ہوتا. جبکہ ضمیر منصوب متصل جو ہے وہ فعل کے مکمل ہونے کے بعد آتی ہے، فعل مکمل ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ ضمیر جو ہے ساتھ آ کر جڑتی ہے. آگے ہے ضمیر منصوب منفصل. جس طریقے سے وہاں پر ضمیر مرفوع منفصل کی مختصر تفصیل تھی، یہاں پر بھی سیم اسی طریقے سے ہے. تو وہاں پر جو ہے وہ میں نے صرف ایک لائن میں لکھ دیا تھا، یہاں پر جو ہے وہ اس کو مشکل کرنے کے لیے جو ہے نا وہ پورا اتنا بڑا کالم بنا دیا. جی. تو ایاہو، ایاہما، یعنی وہ ضمیر جو اپنے عامل کے ساتھ ملی ہوئی نہ ہو، جیسے ایاہو، ایاہما، ایاہم، ایاہا، ایاہما، ایاہن، ایاکا، ایاکما، ایاکم، ایاکی، ایاکما، ایاکنا، ایایا، ایانا. ٹھیک ہے جی. تو یہ آگے قاعدہ، ضمیر منصوب منفصل ترکیب میں ہمیشہ مفعول بھی بنتی ہے، خواہ فعل سے مقدم ہو یا فعل سے مؤخر ہو. ٹھیک ہے جی. اور جیسے ہم نے وہ ضمیر منصوب منفصل پڑھا تھی، ضمیر مرفوع منفصل پڑھا تھا، وہ ترکیب میں مبتدا بنتی تھی، اور ضمیر منصوب منفصل ترکیب میں کیا بنتی ہے؟ مفعول بھی. مفعول فول بھی بھائی. بنتی ہے. مفعول به. شاباش. اب آگے ہے اس کے بعد ضمیر مجرور کا بیان. ضمیر مجرور وہ ضمیر جو اپنے عامل کے ساتھ ملی ہوئی ہو، جیسے ربنا. ٹھیک ہے. اب دیکھیے یہاں پر جو ہے وہ اپنے عامل کے ساتھ ملی ہوئی ہے، جیسے ربو، اور یہ نا آ گیا.
آگے لہو، ٹھیک ہے، یہ لام کے ساتھ جو ہے وہ ضمیر ملی ہوئی ہے، لہو ما فی السماواتی، تو یہ جو ہے وہ کیا کہلاتی ہے؟ ضمیر مجرور متصل جو اپنے عامل کے ساتھ ملی ہو۔ ضمیر مجرور متصل ہمیشہ دو چیزوں کے بعد آتی ہے، جیسے نمبر ایک حروف جارہ کے ساتھ، نمبر دو اسم مضاف کے ساتھ، ٹھیک ہے جی۔ نمبر ایک حرف جارہ میں سے، حروف جارہ میں سے جو ہے نا یہ سب کے ساتھ نہیں آتی، حروف جارہ 17 تھے نا، آپ نے پڑھے تھے، الباء والتاء والکاف واللام والواو، اور منذ مدخلہ ربا حشا من ادا فی انا حتی الی، یہ جو آپ نے پڑھے تھے یہ 17 پڑھے تھے، لیکن جو ضمیر مجرور متصل ہے یہ ان میں سے حروف جارہ میں سے صرف 8 کے ساتھ جو ہے وہ مل کر آتی ہے، ٹھیک ہے، کتنے کے ساتھ مل کر آتی ہے؟ 8 کے آٹھ ساتھ مل کے حروف کے آتی آٹھ ہے۔ کے ساتھ۔ ساتھ، تو حروف جارہ میں سے 8 کے ساتھ جو ہے یہ ضمیر ملی ہوئی ہوگی، تو اس وقت اس کو ضمیر مجرور بحرف الجر کہیں گے، اس کا نام بھی یاد رکھنا، ضمیر مجرور بحرف الجر، ٹھیک ہے، ضمیر مجرور بحرف الجر۔ اچھا جی، یعنی کہ ضمیر مجرور با کے معنی ساتھ، جو ملی ہوئی ہو یا ساتھ ہو حرف جر کے، ٹھیک ہے، جیسے عنہ، عنہ، عنہما، عنہم، عنہا، عنہما، عنہن، عنکا، عنکم، عنکم، یہ میں نے آپ کو پورا نقشہ جو ہے وہ جو دیا تھا نا اس میں، جو ورلڈ کی فائل میں، اس میں نے سب کے ساتھ جو ہے وہ لکھی ہوئی تھی، ایسے ہی ہے نا، وہاں پر جو ہے وہ 8 کے 8 حروف جارہ کے ساتھ جو ہے یہ گردان لکھی ہوئی ہے، تو وہاں پر سے آپ نے جو ہے وہ یاد بھی کر لیجئے گا، اور یہ جو ہے وہ 8 سیغے جو ہے وہ آگے بھی بتا دیں گے۔ نمبر دو، اگر اسم کے ساتھ یہ ضمیر ملی ہوئی ہوگی تو اس وقت اس کو ضمیر مجرور با اضافت کہیں گے، ٹھیک ہے، ضمیر مجرور با اضافت کہیں گے، جیسے ربو کا، غلامہ، بابہ، تو یہ اسم ہے، اسم کے ساتھ جب بھی ضمیر مل کر آئے گی تو وہ ہمیشہ کیا بنے گی؟ ہمیشہ جو ہے وہ مضاف الیہ بنے گی، کیونکہ اسم کے ساتھ جو ہے وہ ضمیر مرفوع بھی جو ہے وہ مل کر نہیں آتی ہے، اور ضمیر منصوب بھی جو ہے وہ اسم کے ساتھ مل کر نہیں آتی، اسماء افعال کے ساتھ مل کر آتی ہے، ٹھیک ہے، تو اسم کے ساتھ صرف ایک ہی ضمیر مل کر آتی ہے، اور وہ ہے کیا؟ جو ضمیر مجرور، ضمیر مجرور با اضافت، اور حرف کے ساتھ بھی ایک ہی ضمیر صرف مل کر آتی ہے، وہ بھی یہی ضمیر ہے، ضمیر مجرور بحرف الجر، اور پیچھے جو تھی وہ حروف مشبہ کے ساتھ مل کر آتی تھی، یہاں پر صرف حرف کے ساتھ اور صرف اسم کے ساتھ جو ضمیر مل کر آنے والی ہے وہ ضمیر مجرور ہے، ٹھیک ہے بھی۔ اب آگے ایک مثال طور پر آپ کو بنا کے دکھا دی، لہو لہو ما لہم، لہا لہو ما لہن، لک لکم ما لکم، لک لکم ما لکن، لی لنام، ٹھیک ہے، لام حرف جر، ہو ضمیر مجرور۔ آگے ہے مفید بات، وہی بات بتا رہے ہیں کہ جو وہ 17 میں سے 8 سے آتی ہے، کہ صرف ضمیر مجرور متصل بحرف الجر، یہ 17 حروف جارہ میں سے صرف 8 کے حروف کے ساتھ آتی ہے، با، لام، ربا، من، فی، عن، علا، الا، یہ 8 ہے، یہ 8 حروف ہیں جن کے ساتھ ضمیر مجرور مل کر آتی ہے، مشق، ان سب کے ساتھ ضمیر مجرور متصل کو ملا کر اوپر والے کالم کی طرح تحریر کریں۔ ترکیب کرنے کا طریقہ، جیسے لہو آ گیا یا لہوما آ گیا، ترکیب کیا ہوگی؟ جو ہے وہ لام حرف جر، ٹھیک ہے جی، اور جو ہے وہ ہو ضمیر مجرور، ٹھیک ہے، جار مجرور مل کر جو ہے وہ مرکب جاری، ٹھیک ہے جی، تو یہ ترکیب جو ہے وہ اس کی اس طریقے سے ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ لہوما میں بھی دیکھ لیں، لہوما میں بھی لام حرف جر، ہما زمین مجرور، جار مجرور مل کر جو ہے وہ مرکب جاری، ٹھیک ہے، تو یہ ان کی ترکیب کرنے کا طریقہ ہے۔ آگے ہے ضمیر مجرور متصل با اضافت، یعنی اسم کے ساتھ جو ضمیر مل کر آئی، تو اسم کے ساتھ جو ہے وہ ایک ہی ضمیر مل کر آتی ہے، وہ ضمیر مجرور ہے، جیسے غلام، غلام اسم ہے، ٹھیک ہے جی، تو اس کے ساتھ ضمیر مل کر آتی ہے غلام ہو، غلام ہما، غلام ہوں، غلام ہاں، غلام ہما، غلام ہننا، اس طریقے سے آپ کتاب کا سامان لا لیں، کتاب ہو، کتاب ہما، کتاب ہم، کتاب ہا، کتاب ہما، کتاب ہننا، ٹھیک ہے، اس طرح باب، باب ان دروازہ ہے، باب ہو، بابو ہما، بابو ہم، بابو ہا، یہ میرا دروازہ، اس کا دروازہ، ٹھیک ہے، ان دو کا دروازہ، ان سب کا دروازہ، میرا قلم، ان کا قلم، ان دونوں کا قلم، اس طریقے سے جتنی بھی جو اسم ہے ان کے ساتھ آپ یہ ضمیر ملا کر جو ہے وہ جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آگے ہے ہائے ضمیر، یعنی واحد مذکر غائب متصل، منصوب متصل یا مجرور متصل کی ضمیر کے بارے میں دو قاعدے، ٹھیک ہے جی، یہ اتنے زیادہ اہم نہیں ہے، یہ بس ویسے ہی جو ہے وہ لکھے ہوئے تھے، آپ نے پڑھ لیے بس۔ اچھا جی، ٹھیک ہو گیا بھائی، تو یہ ہماری جو ہے وہ ضمائر کا نقشہ جو ہے وہ ضمائر کے بارے میں مکمل ہو گیا۔ آگے جو ہے وہ اسماء اشارہ ہے، آگے جو ہے وہ کسی کی بھی اتنی تفصیل نہیں ہے، جتنا ٹائم ہمارا ضمائر میں لگا ہے اتنا ہی ٹائم جو ہے وہ آگے ہمارا جو ہے وہ ایک ہی گھنٹے میں جو ہے وہ آگے اس میں غیر متمکن کی آگے جو باقی 7 اقسام باقی ہیں وہ ساری جو ہے وہ پوری ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے جی، اس میں سے ہم جو ہے وہ ایک یہ بھی پڑھ لیتے ہیں، اس میں غیر متمکن کی دوسری قسم اسماء اشارہ، اسماء اشارہ وہ اسم ہے جس کے ذریعے سے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے، عام سی بات ہے، اس کو اسماء اشارہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ اسم ہے اور اس کے ذریعے اشارہ کیا جاتا ہے، جس چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے اسے مشار الیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں اشارہ کی دو قسمیں ہیں، اس میں اشارہ قریب، اس میں اشارہ بعید، عام سی بات ہے کہ ہم جب کسی کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو بعض چیزیں قریب ہوتی ہیں اور بعض چیزیں بعید ہوتی ہیں، ہم کہتے ہیں یہ اور ہم کہتے ہیں وہ،
ٹھیک ہے، دونوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں. تو اشارہ قریب کے لیے ہاذا، ہاذانی، ہاذینی، ہاؤلائی، اور حاضی مؤنث کے لیے حاضی، ہاتانی اور ہاتینی، ہاؤلائی آتے ہیں. جبکہ اس میں اشارہ بعید کے لیے ذالی کا، زانی کا، الائی کا، تل کا، دانی کا، الائی کا آتا ہے. قریب کا معنی ہوتا ہے یہ، ٹھیک ہے، اور بعید کا معنی ہوتا ہے وہ. سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو مبنی تھے تو اس میں یہ دو کیسے آ گئے الگ الگ؟ اعراب کی وجہ سے یہ رفیع حالت آ گئی، یہ نصبی جری حالت آ گئی، تو یہ بھی رفیع حالت آ گئی، نصبی جری حالت آ گئی. تو اس کا جواب دیا کہ بھائی یہ جو ہے وہ بنانے والے نے بنایا ہی جو ہے وہ رفیع حالت کے لیے اس کو الگ سے بنایا ہے، اور نصبی جری حالت کے لیے اس کو جو ہے وہ الگ سے بنایا ہے. ٹھیک ہے، یہ سوال جواب جو ہے یہاں پر بتا دیا آپ کو. اس کے بعد ہے جس کی طرف اشارہ کیے جائے اسے مشار الیہ کہتے ہیں. جیسے حاذا القلم نفیس، تو حاذا اس میں اشارہ، القلم اس کی طرف اشارہ کیا جائے تو یہ مشار الیہ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور نفیس یہ خبر ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، اس میں اشارہ کے قواعد. عام طور پر مشار الیہ معرف باللام ہوتا ہے. اس صورت میں اس میں اشارہ کو موصوف اور مشار الیہ کو صفت کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو بتا دیا کہ بھائی اس میں اشارہ جو ہے وہ عام طور پر جو ہے وہ جس کی طرف اس میں اشارے کے ذریعے اشارہ کیا جاتا ہے عام طور پر اس پر الف لام داخل ہوتا ہے. اس صورت میں جب اس پر الف لام داخل ہوتا ہے تو اس میں اشارہ موصوف اور بعد والا جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وہ صفت بن جاتا ہے. موصوف صفت مل کر جو ہے وہ پھر مبتدا بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور یہاں پھر جو ہے وہ اگر بعد میں ہے تو جیسے یہاں پر آ رہا ہے مفعول بن جاتے ہیں، لیکن پہلے موصوف صفت بنتے ہیں. نمبر دو، اس میں اشارہ کے بعد اس میں نکرہ آ جائے، ٹھیک ہے، بغیر الف لام کے کوئی اسم آ جائے تو وہ آپس میں پھر ترکیب مبتدا خبر والی ہوتی ہے. جیسے ہاذا قلم، ہاذہ مکتبۃ. نمبر تین، مشار الیہ کا اعراب مرفوع، منصوب یا مجرور میں اس میں اشارہ کے موافق ہوگا. ٹھیک ہے بھائی. ہاں، سب سے اہم بات میں بتانا بھول گیا، یہاں سے یاد آیا کہ اسم اور فعل کے اعراب بھی میں نے آپ کو پڑھائے تھے، یاد ہے کہ اسم کا کیا اعراب ہوتا ہے؟ اسم کے کیا اعراب ہے؟ اسم کے کتنے اعراب ہیں؟ اور یہ سوال اگر دھیان میں آ گیا تو وہاں پر بھی ایسے ہی سارے جو ہے وہ منہ بند کر کے سارے بیٹھیں گے وہاں پر. اسم کے اسم کے تین راب ہیں، کون کون سے؟ ان رفع نصب اور جر. ٹھیک ہے. اور فعل کے کتنے اعراب ہیں؟ نہیں، جر نہیں ہے، نصب ہے، جر نصب جر. فعل ٹھیک کے ہے. دو ہیں جی، کون کون سے؟ یہ رفع ہے اور نصب ہے. اور میں لم بتاؤں استاد جی؟ جی بتائیں جلدی سے. اسم کے تین اعراب ہیں، رفع نصب جر، اور فعل کے بھی تین ہیں، رفع، نصب اور جزم. شاباش. رحمت اللہ. تیسرا بھی ہے جزم، لم یضرب آتا عجیب ہے نا. عجیب جزم، بالکل بالکل ٹھیک ہے جی. تو بالکل ٹھیک. تو دونوں کے تین تین اعراب ہے، یہ یاد ہونے چاہیے. تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جی بھائی جی. مشار الیہ کا اعراب مرفوع، منصوب اور مجرور میں اس میں اشارہ کے موافق آئے گا. ٹھیک ہے بھائی. اس میں اشارہ کے موافق جو ہے اس کا اعراب آتا ہے، کیونکہ موصوف صفت بن رہے ہیں تو اعراب میں بھی جو ہے مطابقت ہو جائے گی. جیسے حاضر الکتاب ہو، تو حاضر بھی یہاں پر جو ہے مبنی ہونے کی وجہ سے جو ہے اس کا اعراب محلی ہے، یعنی مبتدا کی جگہ پر ہے نا. مبتدا کا آپ نے کیا اعراب پڑھا تھا؟ مرفوع. مرفوع. مرفوع استاد تو یہ محترم. تو حاضہ مبتدا بنے گا نہیں، حاضر الکتاب موصوف صفت بن کر مبتدا بنے گا نا. تو مطلب یہ رفیع حالت میں ہے، تو آپ کہیں گے حاضہ اسم اشارہ مرفوع محلن. ٹھیک ہے جی. مرفوع محلن. جی. تو آگے ہے اسی طریقے سے واحد تثنیہ اور جمع مذکر اور مؤنث میں بھی اس میں اشارہ کے موافق ہوگا. یعنی واحد تثنیہ جمع میں بھی اس میں اشارہ اور مشار الیہ ایک جیسے ہوں گے. جیسے حاضہ رجل ہاتانی شجرتانی. ٹھیک ہے. اور اس طریقے سے آنے پڑا تھا حاضی مکتبتن. تو اس طریقے سے حاضہ قلم. جی. آگے نمبر چار، اس میں اشارہ جملہ اسمیہ میں مبتدا بنتا ہے، اور عام طور پر اس کی خبر الف لام سے خالی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یعنی اکثر کیا ہوتا ہے جو اس میں اشارے کی خبر ہوتی ہے وہ الف لام سے خالی خالی ہوتی ہے. ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جیسے دیکھیں یہاں خالی پر ہوتی ہے. جیسے یہاں پر یہ خبر بن رہی ہے نا، تو دیکھیں الف لام سے خالی ہے، یہ بھی خبر بن رہی ہے تو الف لام سے خالی ہے. تو یہاں پر بھی دیکھیں ولد الف لام سے جو ہے اس کی خبر کیا ہے؟ خالی ہے. یہاں پر بھی دیکھیں حاضل کتاب، اس کی خبر جو ہے وہ الف لام سے خالی ہے. خالی ہے. ٹھیک خالی ہے. ہے. تو یہ جملہ اسمیہ نا، جیسے حاضل کتاب جمیل. تو یہ بتا رہے ہیں کہ اس کی جو ہے وہ جب یہ جملہ اسمیہ میں آ جائے تو اس کی جو خبر ہوتی ہے اکثر جو ہے وہ جو ہے وہ الف لام سے خالی ہوتی ہے. نمبر پانچ، جمع کے اشارے صرف ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جمع کا جو اشارہ آئے گا وہ ذوی العقول کے لیے استعمال ہوگا. ٹھیک ہے. اور جو کیا نام اس کا، یعنی کہ واحد کے جو اشارے ہوں گے، ٹھیک ہے، واحد کا جو اشارہ ہوگا
اور جو ہے وہ ہاتھ جیسے حاضی کی ہے، ٹھیک ہے، اور تل کا ہے، تو یہ جو واحد کے اشارے ہیں یہ غیر ذوی العقول کے لیے جو ہے وہ استعمال ہوتے ہیں. تو یہی بتا رہے ہیں کہ جمع کے جو اشارے ہیں صرف ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتے ہیں. لہذا قریب کے لیے اس میں اشارہ ہا الائی، اور دور کے لیے اس میں اشارہ الائی کا استعمال ہوتا ہے. جیسے ہا الائی رجال اور ہا الائی قوم کافرون، الائی کا نساء، الائی کا اصحاب الجنہ. اور اگر جمع غیر ذوی العقول کی ہو تو پھر قریب کے لیے جو ہے وہ اس میں اشارہ، ٹھیک ہے، اس میں اشارہ حاضی ہی، اور دور کے لیے اس میں اشارہ تلکا لائیں گے. جیسے حاضی ہی کتب و تلک کراسات. آخری دونوں قاعدوں میں مذکر اور مؤنث میں مؤنث برابر ہے، یعنی مذکر اور مؤنث کو نہیں دیکھا جائے گا. ٹھیک ہے بھائی. ویسے ہم نے اوپر پڑھا تھا نا کہ مذکر اور مؤنث سے مطابقہ ضروری ہے، اوپر ہم نے پڑھا تھا واحد تثنیہ جمع میں، اور مذکر مؤنث سے مطابقہ ضروری ہے. لیکن آخری دو قاعدے جو جب آ رہے ہیں اس میں جو ہے وہ مذکر اور مؤنث سے مطابقت کوئی شرط نہیں ہے. خلاصہ، اس میں اشارہ اور مشار الیہ میں تین چیزوں میں مطابقت ضروری ہے: اعراب میں، جنس میں، مذکر اور مؤنث ہونے میں، آخری دو قاعدوں کو نکال کر، اور نمبر تین واحد تثنیہ اور جمع ہونے میں. آگے جو ہے وہ اس میں اشارہ کی جو ہے وہ وہی جو اوپر آپ نے قاعدے پڑھے ہیں اسی کے مطابق جو ہے وہ ترکیب کرنے کا طریقہ جو ہے بتایا گیا. اس کے بعد آگے اس میں غیر متمکن کی تیسری قسم جو ہے شروع ہو جاتی ہے. اس کو انشاءاللہ ہمیں وقت ملا تو ہم بعد میں پڑھ لیں گے. آگے سمجھ بھی جہاں تک سب کو. جی جی استاد استاد جی. جی. جی جی استاد جی. سر. چلیں.